اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اور واقعات اور زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ جب ہم نے کل کے بیان میں ذکر کیا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کتب جو لوح محفوظ سے انسانیت کے لیے آئے، اور وہ کتب جو جناؤں کے قانون کی لوح محفوظ سے آئی، اور وہ کتب جو فرشتوں پر جو ہے لوح محفوظ سے جو ہے نازل ہوئی، ان کی قانون اور دستور پر چلنے کے لیے، وہ سارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ فرزند جو آپ کا ہے اس کو آپ لے لیجئے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو ہے آپ کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کو جو ہے لینے کے بعد توجہ ڈالی، اور جو کچھ بھی ان ائمہ نے جو ہے ان کی تعلیمی خدمت کی، اس میں جو کم و بیشی تھی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، سپردم بتو مائے خویش را تو دانی حساب کم و بیش را۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ساری تعلیم کو تکمیل فرمانے کے بعد میں جو ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا سرمایہ، یہ میرا فرزند جو ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو دانی حساب کم و بیشرا، آپ اس کے اندر جانتے ہیں کہ کیا کمی رہ گئی ہے، کیا کوتاہی رہ گئی ہے، آپ اس کی تکمیل فرما دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، اور اپنی اس نگاہ نبوت سے، اپنی جو ہے اس نگاہ رحمت سے جو ہے ساری کمی بیشی کو جو ہے تکمیل فرمایا۔ اس کے بعد میں جو ہے فرمایا کہ اے میرے نور نظر، اے میرے فرزند، اب تم کو ہندوستان جانا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں بت پرستی اور شیطان پرستی کا زور ہے، اور وہاں جا کر کے اس زور کو توڑنا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضور، آپ کا ارشاد میرے سر آنکھوں ہے۔ پھر اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، پورے روئے زمین کے اندر جو ہے نظام خداوندی چلانے کے لیے 360 بندے ہیں، جو اخیار ہیں، ابرار ہیں، ابدال ہیں، بدلا ہیں، اقطاب ہیں،
قطب الاقطاب ہیں، تو ان سب پر جو ہے ہم آپ کو جو ہے حکمرانی دیتے ہیں، اور ان سب پر جو حکومت کرنے والا ہے اس کو جو ہے مدار العالمین کہا جاتا ہے، اور ہم تم کو جو ہے مدار العالمین کے خطاب سے نوازتے ہیں۔ اور یہ اختیار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور مجھے جو ہے رحمت للعالمین کے خطاب سے اللہ نے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو میرا خطاب رحمت للعالمین ہے، اور اے احمد بدیع الدین میرے فرزند، میرے نور عین، ہم تم کو مدار العالمین کا خطاب عطا کرتے ہیں، اور جاؤ ان اقطابان الہی، بدلان الہی، ابراران الہی، اخیان الہی کی اوپر جو ہے آپ نگرانی اور کنٹرول کرو، جس کو جہاں چاہو بھیجو، جہاں سے چاہے واپس لے لو، یہ آپ کو اختیار کل ہے۔ یہ تمام اختیار کل لے کر کے جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ہندوستان کا سفر کیے۔ آپ خشکی کے راستے سے جب گجرات کے علاقے میں پہنچے تو گجرات کے علاقے میں جو ہے کاٹھیا واڑ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کھمبات ہے۔ تو اس علاقوں کا سفر جو ہے کرنے لگے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ گجرات کی کھاڑیاں اور کھائیاں اور یہاں کی چوٹیاں اور یہاں کے پہاڑ، یہاں کے نشیب اور فراز میں جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس پر جو ہے آپ نے جو ہے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لیے بہت مشکل سفر ہے اور میں بہت پریشان ہو رہا ہوں، آپ جو ہے میری اعانت اور مدد فرمائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس فرزند کی خدمت کے لیے، اپنے اس فرزند کی سہولت کے لیے آپ تشریف لائے کھمبات کی پہاڑیوں پر۔ کھمبات کا ایک پہاڑ ہے، اس پر آپ جو ہے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں جو ہے آپ نے جو ہے ایک دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو پڑھ کر کے جو ہے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، وہ دعا، اس دعا کا نام ہے دعائے بشمخ، اور دعائے بشمخ کی آپ کو تعلیم فرمائی، اور تعلیم فرمانے کے بعد میں فرمایا کہ تم جو ہے جب تمہیں حاجت اور ضرورت ہو تو اس دعائے بشمخ کو پڑھو۔ بس اس دعائے بشمخ کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک نورانی تخت آئے گا، اور اس کے ساتھ ایک عصا ہوگا۔ آپ جو ہے اس نورانی تخت کے اوپر سوار ہو جاؤ اور عصے کو ہاتھ میں لو۔ عصے کو آپ جس سمت پھیرو گے، جس طرف کرو گے عصے کا اشارہ، آپ کا تخت جو ہے اسی طرف چلنے لگے گا۔ یہ سمجھ لو جیسے کہ ایک گاڑی پہ آپ سوار ہیں اور اس کے اندر جو اسٹیئرنگ ہوتی ہے، تو اسٹیئرنگ کو جس طرف گھماؤ گاڑی ادھر ہی چلتی ہے۔ تو ایسی ہی جو ہے وہ عصا اسٹیئرنگ کا کام کر رہا تھا، اور تخت جو ہے وہ ایک گاڑی اور سواری کا کام کر رہے تھے۔ تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرف جانا ہوتا ہے اس طرف جو ہے آپ اس عصے سے اشارہ فرماتے اور وہ تخت آپ کو وہاں چھوڑ دیتا۔ تو حاضرین، اس کو جو ہے
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کو جواہر خمسہ کے اندر جو ہے صفحہ 41 پر نقل کیا گیا۔ جواہر خمسہ میں صفحہ 41 پر یہ اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ حاضرین، دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ خلیج کھمبات میں ہوا ہے، اور خلیج کھمبات سے متصل ہی ایک پہاڑ ہے جہاں پر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، اور وہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اس کے نشان قدم آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک کے موجود رہیں گے، اور اس کے بعد وہ جنت میں اٹھا لیے جائیں گے۔ تو عزیز اور دوستو، مخلوق خداوندی جو ہے کثرت کی تعداد میں وہاں پہنچتی ہے۔ وہاں پر حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ مبارک بھی ہے، اور آپ نے 100 سال تک کے جو ہے وہاں پر چلہ کشی کی اور مخلوق خداوندی کی جو ہے آپ نے جو ہے خدمت کی۔ ہزاروں نیاز مند اور مرادیں لے کر کے لوگ تشریف لاتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پاتے ہیں، اور اپنی مرادیں لے کر کے جو ہے اپنے گھروں کو اپنے دامن گوہر مراد سے بھر کر جاتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، اس پر جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے آس پاس کے علاقے کے اندر جو ہے تبلیغ دین کا کام شروع کیا، اور تبلیغ دین کا کام جدھر جدھر آپ نے شروع کیا اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔